السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تبارک وتعالى في مقام آخر ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ محترم سامعین کرام، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، امت اسلامیہ کے بزرگوں، سب سے پہلے تو اتاکم شہر رمضان مبارک، یہ مبارک مہینہ آج سے شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ بذات خود مبارک ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس میں انسانیت کی ہدایت کا سب سے بہترین سامان قرآن کی شکل میں نازل ہوا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑ دیا کرتے تھے اور غار حرا جیسی پہاڑی پر چڑھ کر وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، نبوت ملنے سے پہلے اور نبوت ملنے کے بعد، جہاں پر آپ کو نبوت کی تاج سے سرفراز کیا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ماحول اور زیادہ ہو جاتا تھا، اپنی کمر کس لیتے، اپنے گھر والوں کی کمر کسوا دیتے۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور آپ کی فیاضی کا یہ عالم ہوتا تھا۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ تیز آندھی سے زیادہ تیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں فیاضی کیا کرتے تھے، سخاوت دکھلایا کرتے تھے، لوگوں کو عطیات دیا کرتے تھے۔ اس مہینے میں بڑی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں۔ ہم نے ابھی پہلی تراویح پڑھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امام کے ساتھ جس نے جماعت کے ساتھ یہ تراویح کی نماز پڑھی، یہ قیام اللیل کیا، مختصر ہو یا زیادہ، پارے بھر کے ہو یا 1.5 پارے کا، 2 پارے کا، 3 پارے کا ہو، نیت جتنی ہماری خالص ہے اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ حساب دیتا ہے۔ امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی، تبارک و تعالیٰ ہمیں پوری رات قیام کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اس مہینے کی برکت۔ میں آپ کے سامنے پورے مہینے کے لیے درس دینے کے لیے آیا ہوں۔ درس کئی طرح کے ہوتے ہیں، قرآن کا درس ہوتا ہے، پڑھائی کے ٹائپ کا یعنی تدریس کے ٹائپ کا درس ہوتا ہے، لیکن میں جو درس آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور جو میں نے ایک پروجیکٹ بنایا ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں، اس کے بارے میں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے اندر سوچا، غور کیا۔ جب برادرم نعیم بھائی سے میری بات ہوئی تو میرے سمجھ میں آیا بہرائچ جیسی سرزمین پر میں وہ چیزیں بتلاؤں جو عام طور سے لوگ نہیں جانتے۔ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں کچھ لوگ وہ باتیں جانتے ہوں گے، لیکن میرے خیال سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، وہ مسلمان ہے، اسلام والا ہے، اس حیثیت سے اس کو جاننا نہایت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ کوئی بھی مسلمان جاہل نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ جاہل ہے تو یہ بات پکی ہے کہ وہ عبادت صحیح سے نہیں کر رہا ہے۔ جاہل ہے تو بات پکی ہے کہ عبادت صحیح سے نہیں کر رہا ہے۔ یہاں میری مراد جاہل سے یہ نہیں کہ جس کے پاس ڈگری نہ ہو، میری مراد جاہل سے یہ ہے کہ جو یہ نہ جانتا ہو کہ میں مسلمان ہوں تو کیوں مسلمان ہوں، میں اسلام کو مانتا ہوں تو کیوں مانتا ہوں،
میں نماز پڑھوں تو کیوں پڑھوں اور کیسے پڑھوں، میں روزہ رکھوں تو کیوں رکھوں اور کیسے رکھوں، جو یہ نہ جانتا ہو حقیقت میں وہ جاہل ہے، اور اسلام میں اس جہالت کی بڑی مذمت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلا لفظ اقرا، آپ پڑھیے 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 کئی مرتبہ کہا۔ جس امت کے لیے پہلا لفظ اقرا پڑھنے کا ہو وہ امت جاہل رہے، اس سے بڑی بدقسمتی کی بات کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے اسلام کی بنیادی چیزیں پورے رمضان میں انشاءاللہ پیش کروں گا، اور ایک کے بعد دیگر آپ کے سامنے وہ چیزیں آئیں گی۔ آج کا میرا موضوع ہے انسان کی زندگی میں دین کی ضرورت، انسان کی زندگی میں عقیدے کی ضرورت۔ ایک سوال ہے جو عام طور سے ہم لوگ سنتے ہیں یا دل میں خود آتا ہوگا کہ دین کیوں مانے، بغیر دین کے آدمی زندہ رہ سکتا کہ نہیں رہ سکتا، بغیر دین کی زندگی گزار سکتا کہ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں آج بھی جو کوئی دین نہیں مانتے، اسلام کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی مذہب کو وہ نہیں مانتے ہیں، جن کو ہم کمیونسٹ کہتے ہیں، جن کو ہم دہریہ بولتے ہیں، جن کو ہم ملحد بولتے ہیں، جو دین سے بالکل کٹے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دین کو ماننا کیوں ضروری ہے۔ دین کو ماننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، کوئی انکار کرے یا مانے وہ الگ چیز ہے، لیکن کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جو دین کو نہ مانتا ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ کس دین کو مانتا ہے، کون سے مذہب کو فالو کرتا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن مانتا ضرور ہے وہ دین کو۔ کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں جو عقیدہ نہ رکھتا ہو۔ وہ الگ چیز ہے کہ عقیدہ کسی کا دوسرا ہے، کسی کا غلط ہے، کسی کا صحیح ہے، لیکن ہر انسان کے دل میں عقیدہ ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، فرعون کو کون نہیں جانتا، لیکن فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا، میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کے تعلق سے قرآن میں اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ کو اذهب الى فرعون انه طغى، آپ جاؤ فرعون کے پاس، اس کو میری دعوت دو، اس کو بتاؤ کہ میں رب ہوں، تو رب نہیں ہے، وہ تو سرکش ہو گیا، جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ کہتا ہے فقال انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون جو اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا تھا، وہ بھی اپنے دل میں اعتقاد، اپنے دل میں عقیدہ اور ایک دین کو مانتا تھا۔ قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، جب فرعون ڈوبنے لگا، سمندر میں ڈوبنے لگا، اب وہ مرنے کے قریب تھا، تو اس وقت اس نے کہا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا۔ یہ کہاں سے نکلا؟ اس کے دل میں تھا، اس کے اندر موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کہا وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی دین کو نہیں مانتے، ہم کسی دھرم کو نہیں مانتے، وہ یقیناً جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی زبان سے انکار کیا، لیکن دل ان کا اس بات کو ماننے کو مجبور ہے کہ ہاں دنیا میں کوئی ہے جو دنیا کو چلا رہا ہے کوئی دین، ہے کوئی مذہب، ہے کوئی عقیدہ جسے ہمیں فالو کرنا ضروری ہے۔ اور دین کو ماننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی بھی دنیا کا انسان ہو، میں صرف مسلمان کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا، چاہے دھرم مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس کو آپ دیکھیے جب وہ مصیبت میں پھنسے گا تو وہ انسان مصیبت میں پھنسنے کے وقت اپنے سے بڑی طاقت کو پکارتا ہے، چاہے وہ جس کو بڑا مانتا ہے اس کو بلاتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے۔ اس کی مثال بہت زیادہ قرآن پاک میں ہے۔ مشرکین مکہ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ اسراء آیت نمبر 67 کے اندر وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے ارشاد فرمایا اے مشرکین مکہ، تم مجھ کو اپنا رب نہیں مانتے، تم میری عبادت نہیں کرتے، لیکن تمہاری حالت یہ ہے تم میرے رب ہونے کا انکار کرتے ہو، لیکن تمہارے دل کی حالت یہ ہے کہ جب تم سمندر میں کشتیوں سے سفر کر رہے ہوتے ہو، ادھر سمندر کا طوفان آتا ہے، تمہاری کشتی ڈوبنے کے قریب ہوتی ہے تو تم اللہ کو بلانا شروع کر دیتے ہو، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، سوائے رب کے کسی اور کو نہیں بلاتے، اپنے سارے معبودوں کو بھول جاتے ہو، لات و عزا کو بھول جاتے ہو، دنیا کے سارے معبودوں کو، بتوں کو، خانہ کعبہ کے اندر کے 360 بتوں کو بھول جاتے، بس صرف اللہ ہی کو اس وقت پکارتے ہو۔
اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، اور جب وہی اللہ جس کو تم نے سمندر میں پکارا، جس سے تم نے سمندر میں مدد مانگی، اس اللہ نے تمہاری کشتی کو سمندر کے کنارے لگا دیا، فوراً تم پلٹ گئے اور پھر گھر پہنچ کر انہی بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دیے۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ ہر انسان مانتا ہے، کبھی غلط مانتا ہے، کبھی صحیح مانتا ہے۔ دین کو اس لیے ماننا ضروری ہے کیونکہ مصیبت میں انسان جس کو پکار رہا ہے حقیقت میں وہی الہ ہے۔ اور آپ یہ دنیا کے لوگوں کا سروے کر لیجئے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا جب مصیبت میں پھنستا ہے تو سب سے بڑی طاقت کو پکارتا ہے۔ اور ہمارے اسلام نے، قرآن نے تو ہم کو یہ بتایا ہے کہ انسان کے خون میں دین ہے۔ یہ بات، یہ جملہ آپ نوٹ کریں، انسان کی جبلت میں، اس کی فطرت میں دین ہے، اور وہ دین اسلام دین ہے۔ قرآن پاک اس کی گواہی دیتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسے دیندار بنا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمان بنا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے رب ہونے کی گواہی دلوا دی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اے نبی یاد کرو اس وقت کو، اے نبی اپنے امت کے لوگوں کو وہ بات بتلاؤ کہ جب دنیا کے لوگوں کو پیدا کرنے سے پہلے میں نے آدم کی نسل سے لوگوں کو نکالا، اور قیامت آنے سے پہلے اسی دنیا میں، اس کی دنیا سے میں آنے سے پہلے میں نے گواہی لے لی اور میں نے پوچھ لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے، ہمارے باپ دادا پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ہی پوچھ لیا الست بربکم، ہم سب نے، آپ نے، دنیا کے ہر آدمی نے، ہر انسان نے اللہ سے اس وقت کہا تھا قالوا بلا، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں تو رب ہے، تو اللہ ہے، تیری عبادت ہوگی۔ آج ہم گرچہ دنیا میں انکار کریں، گرچہ انسان آج دنیا میں آ کر کسی اور کی عبادت کرنے لگا، لیکن اللہ سے اس نے وعدہ کر دیا ہے، اس پہ حجت قائم ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی حجت کو صرف باقی نہیں رکھا، بلکہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یاد دلانے کے لیے جو وہاں پر لیا تھا عہد الست میں، نبیوں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائی، اور آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو چنتا ہے جو ہمیں اور آپ کو دین کی باتیں بتلاتے ہیں۔ یہ دراصل وہی وعدہ جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیا تھا وہی یاد دلاتا ہے تبارک و تعالیٰ، ورنہ وہ اتنا وعدہ کافی تھا ہمارے لیے جنت و جہنم کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ اور وہی جو اللہ نے وعدہ لیا تھا اسی بات کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فطرت سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 30 میں، سورہ روم آیت نمبر 30 میں فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے لوگوں اپنے چہرے کو ایسے دین کی طرف موڑو جو بالکل پاک صاف ہے، جس میں شرک کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، وہ خالص اللہ کا پیارا و پسندیدہ دین ہے، اسلام ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ ایسا مذہب ہے، وہ ایسا دین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، اور اسی دین پر، اسی فطرت پہ اللہ نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں کوئی دوسرا چینجنگ نہیں کر سکتا ہے۔ وَلَكِنَّ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہی پیارا، یہی سیدھا اور یہی اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس دین کو نہیں سمجھ پاتے، نہیں جانتے۔ دین کو جاننا ضروری ہے۔ اچھا ایک بات اور میں بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم اور آپ سنتے اور جانتے ہیں، حدیث کو سننا، سن کے یاد کرنا اور دوسروں کو بتانا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ضمناً میں یہ بات آپ کو بتاؤں، ترمذی کی ایک روایت ہے، میں آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اپنے گھر میں جا کے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، پڑوسی کو، کسی کو بھی اگر آپ بتائیں گے تو آپ اللہ کے نبی کی حدیث کے مصداق بن سکتے ہیں۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرے کا نور جو چاہتا ہو، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها فوعاها فأداها كما سمع، اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، ہمارا اور آپ کا مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی کی دعا کبھی اللہ رد نہیں کرتا۔
اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، اے اللہ تبارک و تعالی نظر اللہ امرأن سمع مقالتی، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، میری امت میں سے اگر کوئی میرا بندہ، اگر کوئی میرا امتی، میری امت میں سے کوئی اگر میرا امتی میری باتوں کو سنے، میری باتوں کی یعنی نبی کی حدیث کو سنے، اگر کوئی نبی کی حدیث کو سنے فحفظها، سن کر اس کو یاد کر لے اور اسے مضبوط کر لے اپنے ذہن و دماغ میں، اور دوسروں کو جا کے بتائے فأداها، اللہ کے نبی نے فرمایا صرف سن کر کام نہیں چلے گا، سنے، یاد کرے اور دوسروں کو جا کر بتائے۔ اے اللہ اس بندے کے چہرے پہ تو نور پیدا فرما دے، اے اللہ اس بندے کے چہرے کو تو منور فرما دے۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے۔ آج ہم اور آپ قرآن و حدیث سنیں، اگر جا کر دوسرے کو بتائیں گے انشاءاللہ نبی کی یہ دعا کے مستحق بن سکتے ہیں، اللہ ہمارے چہرے کو منور کرے گا۔ اللہ کے نبی کی باتیں بڑی پیاری ہیں، پیارے نبی نے علل اعلان کہا۔ آج بہت سارے غیر مسلموں کو ہم یہ شکوہ اور شکایت کرتے ہوئے پاتے ہیں کہ مسلمان کہتے ہیں جو مجھ کو نہیں مانے، یعنی اسلام کو جو نہ مانے وہ بالکل بد دین ہے، بد مذہب ہے، کافر ہے، دنیا بھر کی باتیں کہی جاتی ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے، یہ میری نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ کیوں اللہ کے نبی نے اتنے پرزور انداز میں کہہ دیا کہ جو اسلام نہ مانے وہ انسان گویا کہ کسی دین کو نہیں مانتا، وہ بھگوان سے بغاوت کرنے والا، ایشور سے، اللہ سے بغاوت کرنے والا ہے؟ کیوں اللہ کے نبی نے اتنی سخت لہجے میں کہا؟ مسلم شریف کتاب الایمان کی 153 نمبر کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے قسم کھائی۔ اللہ کے نبی جب نارمل بولتے تھے تب بھی آپ کی بات 100% صحیح ہوا کرتی ہے، یہ ہم لوگ مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ آپ جب نارمل بولے یعنی بغیر قسم کھائے بولے تو 100% صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، لیکن جب قسم کھا کے بولیں اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی امپورٹنٹ چیز ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے۔ اس بات کے لیے اللہ کے نبی نے قسم کھائی، آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا يسمع بی من امتی یہودی ولا نصرانی، میرے بارے میں، میری اس امت میں سے، دنیا والوں میں سے جس نے بھی سن لیا کہ میں محمد نبی بنا کر دنیا میں بھیجا جا چکا ہوں، میں اسلام لے کر آ چکا ہوں، اور پھر بھی میرے مذہب کو نہ مانے، اس اسلام کو نہ قبول کرے، ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت بہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے جان گیا، اسلام کو پہچان گیا، قرآن کی باتیں سن لی، پھر بھی میرے امت، میرے اس مذہب کو نہ مانے، میرے اس دین کو نہ مانے، تو آدمی دنیا سے مرے گا تو جہنم میں جائے گا، وہ کافروں کی دنیا سے جائے گا، اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کا حقدار بنے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے کیوں کہہ دیا اتنی سخت بات؟ یہ سخت بات ہے اس لیے کہ اسلام اس لائق ہے کہ اس کو مانا جائے، اسلام اس لائق ہے کہ اس کی پوجا، اس کو تسلیم کیا جائے، اور اللہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی پوجا کی جائے۔ اچھا، اس سے تو ہمیں یہ ثابت ہو گیا کہ دنیا میں ہر آدمی، ہر انسان دین مانتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں۔ اب مسلمانوں کی بات میں کروں مختصر انداز میں، مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کسی کا عقیدہ کچھ الگ ہے، کسی کا اس سے کچھ الگ ہے، کسی کا اس سے کچھ اور زیادہ الگ ہے، یعنی الگ الگ قسم کے عقیدے رکھنے والے لوگ دنیا میں آپ کو ملیں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن ہمیں عقیدہ، صحیح عقیدہ لینا ہے، یہ صحیح اسلام ہے، اور اس کی کیوں ضرورت ہمیں پڑتی ہے؟ اس لیے کہ سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اصل عقیدہ یہی ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے لوگوں جو میری عبادت نہیں کرتے
اے میرے بندوں جو میری پوجا نہیں کرتے، اے میرے بندوں جو میری ربوبیت کو نہیں ماننے کو تیار ہو، اے میرے بندوں جو میری چوکھٹ کو چھوڑ کر کسی اور کی چوکھٹ پہ جاتے ہو، اے میرے بندوں جو میری الوہیت کو ماننے کو تیار نہیں، سنو میں کہتا ہوں، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی زبان سے ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، میں نے انسانوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ میری حکومت قائم کریں، میں نے انسانوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے لیے مال و سلطنت جمع کرے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ فرماتا ہے میں بندوں سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں، میں بندوں سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کما کر دولت دیں، بلکہ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں، میں نے دنیا میں انسان کو صرف اس لیے پیدا فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تاکہ میری عبادت کریں، صرف میری عبادت کریں۔ اللہ نے یہ آسمان بنائے، ایک نہیں 7 آسمان بنایا، اللہ نے یہ دنیا میں پہاڑ بنائے، اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، اللہ نے زمین بنائی، ایک نہیں 7 زمینیں بنائی، اللہ نے بے شمار فرشتوں کو بنایا، اللہ نے بے شمار انبیاء کو بھیجے، اللہ نے دنیا میں نظام اللہ تعالیٰ نے نظام دعوت کو دنیا میں قائم کیا، سب کا صرف ایک مقصد ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، اور وہی مسلمان نہیں کر پا رہا ہے، مسلمان اسی کو کرنے میں بھٹک رہا ہے۔ اللہ نے ہم سے عبادت مانگی، اللہ نے ہم سے عبادت مانگی، اور عبادت کا طریقہ اللہ نے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا، ہمیں عبادت اللہ کی کرنی ہے اور نبی کے ذریعے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یہ نوٹ کریں کہ عبادت ہماری پیدائش کا مقصد ہے، ہم پیدا ہی ہوئے ہیں اللہ کی پوجا کرنے کے لیے، یہ زمین سب کچھ بنائی گئی ہے اسی لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور انسانوں کے ساتھ جنوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اگر عقیدہ نہیں جانتے تو عبادت نہیں کرتے۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو؟ افسوس ہوتا ہے اس بات کو پوچھتے ہوئے کہ اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہو۔ ایک مسلمان سے آپ پوچھو اللہ کے بارے میں کیا جانتا ہے تو اتنا کہہ سکتا اللہ ایک۔ اگر تھوڑا سا پڑھا لکھا تو کہے گا، سورہ اخلاص کا ترجمہ کر دے گا، اللہ ایک ہے، اللہ صمد ہے، اس کا کوئی بیٹی بیٹا نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اتنا کہہ دے گا۔ صرف یہی اللہ، صرف اللہ کے بارے میں اتنا ہی جاننا کافی ہے؟ نہیں، اللہ کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، اور جب تک آپ اللہ کے بارے میں نہیں جانو گے اللہ کی عبادت صحیح سے نہیں کر سکتے۔ میں موٹی مثال دیتا ہوں، جس کے بارے میں آپ جتنا جانو گے اس سے آپ اتنے ہی محبت کرو گے، بغیر کسی کے بارے میں جانے ہوئے آپ انجانے میں محبت نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کو نہیں دیکھتے لیکن اللہ نے اپنے بارے میں کتنا بتا دیا۔ قرآن کی شاید کوئی ایسی آیت ہو جس آیت میں اللہ نے اپنے بارے میں نہ بتایا۔ آخر میں وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن کی لگ بھگ اکثر آیتوں میں اپنے بارے میں بتایا۔ اللہ کے 99 نام، اس سے زیادہ نام ہیں۔ یہ نام کیا ہے؟ یہ صرف نام نہیں ہے بلکہ اللہ کے بارے میں سب بتا رہے ہیں۔ اللہ کا نام عظیم ہے تو کیوں عظیم ہے؟ اللہ کا نام علیم ہے تو کیوں علیم ہے؟ اللہ رب العالمین کا نام غفار ہے تو کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین کا نام جبار ہے تو کیوں ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ ہم اللہ کے بارے میں نہیں جانتے۔ اللہ کے جب 99 نام ہم جانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اللہ کی ہستی کیا ہے۔ اگر ہم جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اللہ کا تعارف اللہ نے پیش کر رہا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ قیوم کے معنی کیا ہوتے ہیں، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، اگر ہمیں معلوم ہو کہ حی کے معنی کیا ہوتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ سے محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ جتنا اللہ کے بارے میں جانیں گے اتنی ہی زیادہ اللہ سے پیار بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا اللہ سے پیار بڑھتا جائے گا اتنا اللہ کی عبادت میں دل لگتا جائے گا۔ آج دنیا کو آپ دیکھ لو، دنیا میں ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس پیدا ہو گئے، کما لیں،
کھا لیں اور خود کو پال لیں، بیوی بچوں کو پال لیں، یہی بس دین ہے، یہی بس دنیا ہے؟ نہیں نہیں، یہ دنیا کا صرف ایک پارٹ ہے مسلمانوں۔ مسلمانوں کے لیے دنیا دو پارٹ میں بنائی گئی، ایک تمہارا پیٹ اور دوسرا تمہارا دل۔ پیٹ سے اپنے جسم کو توانا رکھو اور اپنے دل سے اپنے اللہ سے محبت کر کے اپنے اللہ کو راضی کرو۔ ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ دنیا میں ہمارے نشان ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے، بلکہ دنیا میں اس لیے آئے کہ اللہ کو خوش کر لے جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں دعا سکھا رہا ہے، اے میرے بندو مجھ سے مانگنا تو کیسے مانگنا، اے اللہ دنیا میں بھی بہتری عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ آج سورہ جمعہ اٹھاؤ، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ اے مسلمانوں، آپ اپنے دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہو، اپنا کاروبار کر رہے ہو، روزی روٹی کے لیے دنیا میں تم ادھر ادھر چل پھر رہے ہو، لیکن جب اذان ہونے لگے تو اللہ کے دربار میں آ جایا کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، اور جب جماعت نماز ختم ہو جائے دوبارہ جاؤ، اپنی روزی روٹی میں لگ جاؤ۔ اللہ یہ نہیں کہتا ہے لوگوں صرف میری ہی عبادت کرو، اللہ یہ نہیں کہتا دنیا کا اور کوئی کام نہ کرو، اللہ یہ نہیں کہتا کہ صرف مسجد میں ہی بیٹھے رہو، بلکہ اللہ کہتا ہے تم دین پہ چل کر اپنے پیٹ کو پالو۔ میں اسی کو پسند کرتا ہوں، میں یہی چاہتا ہوں۔ اے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم نے صرف دنیا کو پکڑا، دین کو چھوڑ دیا، اللہ کے رضامندی کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنا مال پاک کر لیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کا نام یاد کیا اور نمازیں پڑھی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اے لوگوں، یہ دنیا تو آخرت کے لیے ایک امتحان گاہ بنائی گئی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم نے تو دنیا کی زندگی کو ہی پکڑ لیا اور آخرت کو بھول گئے۔ والآخرۃ خیر وابقا، اللہ کہہ رہا ہے اے لوگوں تم نے دنیا اپنے پنجوں سے پکڑ رکھی ہے، اپنے دانتوں سے پکڑ رکھی ہے، آخرت کو بھول گئے۔ لیکن افسوس ہے دنیا نہیں، آخرت سب سے اچھی اور بہتر ہے۔ آخرت کو بنانے کے لیے دنیا میں تمہیں بھیجا گیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ آج میں دیہات کا رہنے والا ہوں، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں ہمارے یہاں تو لوگ یہ سوچتے ہیں بچہ پیدا ہوا، اگر پڑھاتے بھی اپنے بچوں کو تو یہ سوچ کر کہ کمائے گا، یہ سوچ کر کہ کمانے کے لائق بن جائے اور اتنا کما لے۔ جس امت اور جس قوم کی سوچ یہ بن جائے کہ پڑھائی صرف روپے کے لیے کرے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہم اور آپ پڑھتے اس لیے صرف نہیں ہے کہ ہمیں ہماری کمائی بڑھے، نہیں، پڑھائی اور کمائی دونوں الگ چیز ہیں۔ کمائی سے کئی زیادہ اونچی چیز ہے پڑھائی۔ آج ہماری امت کے لوگ بس یہ سوچتے ہیں، اولاً تو پڑھاتے نہیں، اگر پڑھاتے بھی ہیں تو بس یہ کہ کس میں کتنی انکم ہے، یہ سوچ کر جو بندہ پڑھائے گا اپنے بچوں کو، وہ ظاہر سی بات ہے وہ دنیا ہی تک رہ جائے گا، وہ آخرت تک کبھی نہیں اس کی سوچ ہو سکتی ہے۔ اس لیے اولاً تو اپنے بچوں کو پڑھائیں، یعنی دینداری اور دنیا داری دونوں چیز ساتھ میں ہونی چاہیے۔ اسلام دینداری اور دنیا داری دونوں ساتھ۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، قرآن میں اللہ نے فرمایا لوگو اللہ نے جو تمہارے لیے آخرت میں جنت بنا رکھی ہے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، ولا تنس نصیبک من الدنیا، لیکن یاد رکھنا اس جنت کے حاصل کرنے کے پیچھے کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں اپنا حصہ کھو بیٹھو۔ دنیا میں جو تمہارا حصہ بنا ہے اس کو بھی رکھو، اس کو لے کر پھر آخرت کی کمائی میں چلو۔ اسی لیے اسلام میں سادھو گیری کو حرام کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ٹوٹلی اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ اسلام میں یہ چیز بھی غلط ہے کہ اسپیشل آپ مسجد میں بیٹھ جاؤ، نہ بیوی سے مطلب، نہ بچوں سے مطلب، نہ سماج سے مطلب، یہ بھی غلط ہے۔ آپ نماز کے ٹائم نماز پڑھو اور کام کے ٹائم کام کرو، یہ اسلام کا ڈیمانڈ ہے، اور یہ ساری چیزیں دین کہی جاتی ہے۔ میں آخر میں ایک بات کہوں گا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو دین اسلام جو ہے یہی پیارا ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین 6 چیزوں کا نام ہے۔ دین اعتقاد، یعنی جو ہم اور آپ عقیدہ رکھتے ہیں اس کو دین کہتے ہیں۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کو دین کہتے ہیں۔ جو ہمارے ہاں رسومات پائی جاتی ہیں
بچہ پیدا ہو تو کیا کریں، انسان مرے تو کیا کریں، جنازہ پڑھیں، کیسے دفن کریں، یہ ساری چیزیں اور رسومات پائی جاتی ہیں، اس کو بھی دین کہتے ہیں۔ کیسے زندگی گزاری جائے، ہماری نظام حکومت کیا ہو، اس کو دین کہتے ہیں۔ معاشرتی نظام کیا ہو، اس کو دین کہتے ہیں۔ کمانے کا طریقہ کیا ہو، حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ، اس کو دین کہتے ہیں۔ یہ 6 چیزیں ملا کر دین بنتی ہیں، اور ہم اور آپ کو اسی دین پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن افسوس، ہم سمجھتے ہیں دین بس اتنا ہے 5 وقت کی نماز، روزہ، زندگی میں 1 مرتبہ حج۔ اسی کو ہم نے دین صرف سمجھا۔ دین اس کا نہیں۔ دین کہتے ہیں اسلام از کمپلیٹ وے آف لائف۔ زندگی کے ہر شعبے میں کوئی زندگی کا مسئلہ نہیں جس کے بارے میں اسلام نے نہ بتایا ہو کہ آپ اس جگہ پر ایسا کرو، اس جگہ پہ ایسا کرو۔ کوئی دنیا کا ایسا شعبہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ دیندار بنے، اور خاص طور سے دین قبول کرنے کے بعد، اسلام میں آنے کے بعد عقیدے کو مضبوط پکڑیں۔ انشاءاللہ میرے اکثر دروس عقیدے سے ریلیٹڈ ہوں گے اور عقیدے کے تعلق سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو دین کو مستحکم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنے دلوں میں دین مضبوط، اسلام مضبوط کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔